آپ ان اٹریکٹیو نہیں ہیں، لیکن ہر ایک دن آپ ایسی عادتیں لے رہے ہوں گے جو خاموشی سے آپ کا نور، آپ کی چمک، آپ کے وقار، آپ کی ڈگنیٹی، آپ کی موجودگی کو ختم کر دیتی ہیں، اور سائنس بھی حقیقت میں اسے ثابت کرتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ طاقتور، قرآن نے ہمیں ان عادتوں کے بارے میں 1400 سال پہلے خبردار کیا تھا، وارن کیا تھا۔ لہٰذا یہاں 5 عادتیں ہیں جو ان کے پیچھے سائنس اور قرآن کی لازوال سچائی کے ساتھ آپ کو آپ سے محروم کر دیتی ہیں۔ ہیبٹ نمبر 1، پہلی عادت، کرونک سٹریس۔ تناؤ آپ کے جسم کو کورٹیزول سے بھر دیتا ہے۔ بہت زیادہ کورٹیزول آپ کی جلد میں کولیجن کو توڑ دیتا ہے۔ سوجن، جھریاں، بالوں کے گرنے، یہاں تک کہ ایجنگ سائنس بیفور ایج، قبل از وقت بڑھاپے کا سبب بنتا ہے۔ آپ لفظی طور پر کسی شخص کے چہرے پر تناؤ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ غور کریں، اللہ نے دنیا میں امن نہیں کہا، اس نے دل میں کہا ہے، اور جدید سائنس ذکر کی تصدیق کرتی ہے۔ دعا، گہری سانس لینا کورٹیزول کو کم کرتا ہے۔ کورٹیزول کم کرنا، دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنا اور سکون بحال کرنا۔ اسٹریس اسٹیل بیوٹی بٹ ذکر ریسٹور اٹ۔ تناؤ خوبصورتی چرا لیتا ہے، ذکر اسے بحال کرتا ہے۔ ہیبٹ نمبر 2، نیگلیکٹنگ سلیپ۔ عادت نمبر 2، نیند کو نظر انداز کرنا۔ نیند سستی نہیں ہے، یہ بایولوجیکل مینٹیننس، حیاتیاتی دیکھ بھال ہے۔ رات کو آپ کا دماغ ٹاکسنز واش کرتا ہے، لفظی طور پر زہریلے مادوں کو دھوتا ہے۔ آپ کی جلد کولیجن کو دوبارہ بناتی ہے، آپ کا امیون سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے، مدافعتی نظام دوبارہ ترتیب دیتا ہے۔ اسٹڈی شوز دیٹ کہ جو لوگ کم سوتے ہیں، نیند سے محروم ہوتے ہیں، ان کی اسکن ڈل ہو جاتی ہے، ڈروپی پوسچر ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ لیس اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ اللہ نے نیند کو رحمت بنایا ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہاں عربی لفظ کا مطلب ہے کمپلیٹ کٹنگ آف، ریسیٹ ہے مکمل کٹنا، دوبارہ ترتیب دینا۔ اس الہی ریسیٹ کے بغیر آپ کا چہرہ، موڈ اور جسم کی خرابی، سائنس صرف وہی ثابت کر رہی ہے جس کا قرآن پہلے سے اعلان کر چکا ہے۔ ہیبٹ 3، نیگیٹو اسپیچ۔ تیسری عادت، منفی تقریر۔ سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ الفاظ صرف دوسروں کو متاثر نہیں کرتے، وہ آپ کو دوبارہ سے مربوط کرتے ہیں۔ مسلسل شکایت کرنا یا گوسپ کرنا تناؤ کے ہارمون کو بڑھاتا ہے، امیونٹی کو ویک کرتا ہے، قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے، اور ایک بھاری پن پیدا کرتا ہے جو لوگ لفظی طور پر آپ کی موجودگی میں محسوس کرتے ہیں۔ قرآن نے خبردار کیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ آیت صرف گوسپ سے منع نہیں کرتی، یہ بتاتا ہے کہ یہ اتنا ناگوار کیوں محسوس ہوتا ہے۔ منفی الفاظ، نیگیٹو ایکسپریشنز، نیگیٹو ورڈز پوائزن یور ریلیشن شپس، یور ریپوٹیشن۔ آپ کے رشتوں، آپ کی شاخ اور ہاں آپ کی اٹریکٹیونیس، آپ کی کشش کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ ہیبٹ نمبر 4، پور ڈائٹ۔ چوتھی عادت، ناقص خوراک۔ آپ وہی ہیں جو آپ کھاتے ہیں، کوئی کلیشے نہیں ہے۔ آپ کی اسکن، ہیئر، ایوری سیل، آپ کی جلد، بال اور جسم کا ہر ایک خلیہ آپ کے اندر ڈالے گئے کھانے سے بناتے ہیں۔ زیادہ چینی اور تلی ہوئی خوراک آکسیڈیو اسٹریس کا باعث بنتی ہے، جس سے عمر بڑھنے میں تیزی آتی ہے۔ دوسری طرف اینٹی آکسیڈنٹس فوڈ، اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذائیں سیلولر ڈیمیج کو سلو کرتی ہیں، سست کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اے لوگوں، زمینوں پر جو کچھ حلال ہے اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ،
غور کریں کہ اللہ پاک کہتا ہے، نہ صرف حلال بلکہ خالص، صاف، نورشنگ، پرورش کرنے والا۔ ایسی غذائیں جو حلال ہیں لیکن جنک فوڈ کی طرح خالص نہیں ہیں، آپ کے جسم اور آپ کی عادت دونوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہیبٹ نمبر 5، ایروگینس۔ 5ویں عادت، تکبر۔ اسٹڈیز ان سائیکولوجی، نفسیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ فطری اظہار کے ساتھ جڑے چہرے کو فطری طور پر ناپسند کرتے ہیں، جبکہ عاجزی کو عالمی سطح پر اٹریکٹیو، پرکشش قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ متکبر اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عاجزی کا حسن نظر آتا ہے، تکبر کامل ترین چہرے کو بھی بدصورت بنا دیتا ہے۔ عاجزی عام خصوصیات کو بھی چمکا دیتی ہے۔ So here's the truth. Your noor isn't stolen by genetics. It's stolen by stress, sleeplessness, toxic speech, poor diet, arrogance. تو یہاں حقیقت ہے آپ کی اور نہ ہی جنیات سے چوری ہوئی ہے۔ یہ تناؤ، بے خوابی، زہریلی تقریر، غیر صحت بخش خوراک اور تکبر سے چوری ہوتی ہے، اور قرآن نے ہمیں پہلے ہی بلو پرنٹ دیا ہے۔ سکون اور ذکر، نیند میں بحال، کھانے میں پاکیزگی، کردار میں عاجزی۔ آپ کو فلٹرز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایسی عادات کی ضرورت ہے جو اللہ کے ڈیزائن کے مطابق ہو۔